میں مرکزی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو حکومت ہے ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، ناکام ہو گئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی، لائن آرڈر تباہ ہوا، پولیس لائن محفوظ نہیں ہے پشاور میں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، افراد کی حکمرانی نہ ہو، خاندانوں کی حکمرانی نہ ہو۔ ایک شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو، عدلیہ غیر جانبدار ہو، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو، اور غیر جانبدار رہ کر وہ اپنے امیج کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس لیے 9 مارچ کو اسلام آباد میں اپنی ساری سیاسی قیادت اور نامزد امیدواران کو بلایا ہے، اور 9 مارچ کو انشاءاللہ تعالی اس عظیم شان اکٹ میں ہم آئندہ کا الہ عمل اعلان کریں گے۔ قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کے ساتھ بھی مسائل کا حل نہیں ہے۔ نہ مسائل کا حل کوئی صدارتی نظام ہے، نہ مسائل کا حل کوئی مارشل لا کا نفاذ ہے۔ مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو، اور قوم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے لیے ایک ایسی قیادت کا انتخاب کرے۔ جماعت اسلامی آئے گی تو قانون کی حکمرانی ہوگی، جماعت اسلامی آئے گی تو نظریہ ضرورت کی بجائے نظریہ پاکستان کی حکمرانی ہوگی، جماعت اسلامی آئے گی معیشت بہتری کے لیے ہم کرپشن کو ختم کریں گے، غیر ترقیاتی اخراجات کو ختم کریں گے، جن لوگوں کے ساتھ حرام کی دولت، حرام کی جائیدادیں ہیں وہ لے کر ضبط کریں گے، قومی خزانے میں جمع کریں گے، چھوٹا کابینہ بنائیں گے، اور ورلڈ بینک اور IMF سے قرضے لینے کی بجائے سودی معیشت کا خاتمہ کر کے اس ملک میں اسلامی نظام معیشت کو نافذ کریں گے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کس طرح ترقی نہیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ترقی کے راستے تو بند نہیں کیے، لیکن اس کے لیے اچھی دیکھیے اس وقت قومی اسمبلی میں ہمارا مولانا عبدالاکبر ہے، اور وہ پوری اسمبلی پر ایک باری ہے۔ نمبر 1 سینٹ میں مشتاق احمد خان صاحب ہے، کارکردگی کے لحاظ سے نمبر 1۔ صوبائی اسمبلی میں عنایت اللہ خان ہے، کارکردگی کے لحاظ سے نمبر 1۔ سینی اسمبلی میں جناب عبدالرشید صاحب ہے، کارکردگی کے لحاظ سے نمبر 1۔ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول ہو جس کے نتیجے میں الیکشن کی بجائے غیر سیاسی قوتوں کے لیے راستہ کھل جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شفاف الیکشن ہو، اور اس کے لیے ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، روڈ کاروان بھی کر رہے ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں،